بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے اذانوں کے لہجوں کا سلسلہ شروع کیا تھا نا، اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ تمام لہجوں میں انشاءاللہ اذان سیکھیں گے، اور رست میں ہم نے اذان پہلے سیکھی بھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جو علاقے ہیں نا اس میں مختلف انداز سے اذانیں دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ رست کے بارے میں نے کیا بتایا تھا، کہاں دی جاتی ہے؟ مصر کے اندر۔ زیادہ تر مصر کے جو قراء حضرات ہیں یا وہاں کے جتنی مساجد ہیں اس میں اذان رست میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح بیات لہجے میں جو اذان ہے زیادہ تر وہ حرمین شریفین میں زیادہ دی جاتی ہے۔ حجاز لہجے میں اذان حرم مکی میں خاص طور پہ دی جاتی ہے، سعودیہ میں اکثر دی جاتی ہے اذان، اور عرب ممالک میں حجاز میں زیادہ دی جاتی ہے اذان۔ اسی طرح میں نے ملیشیا کے سفر میں نے دیکھا کہ نہاون میں اذان جو ہے نا وہ ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ اس میں زیادہ دی جاتی ہے۔ ہم جب دارالعلوم میں شروع میں پڑھتے تھے نا، دارالعلوم فیصل آباد میں، تو یہاں پر بہت سارے طلباء ہوتے تھے، ان میں خاص طور پر جو انڈونیشیا کے ہوتے تھے نا طلباء، انڈونیشیا کے طلباء وہ زیادہ اذان اسی میں نہاون میں دیتے تھے اذان۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کا ہی اپنا لہجہ ہوگا، وہ اپنے لہجے میں اذان دیتا ہے، شاید اس کے ویسے ذہن میں یہ لہجہ آ گیا۔ لیکن ایک دفعہ اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر اذان نہاون میں دی جاتی ہے۔ تو پھر بھی میرے ذہن میں تھا کہ چلے کوئی ایک دو کہیں جگہوں پہ دی جاتی ہوگی، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پورے ملک میں ہی اذان ایک ہی لہجے میں ہو۔ لیکن میں نے خود اندازہ لگایا اور میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے کہ اکثر جگہوں پہ پورے ملیشیا میں جہاں جہاں میں نے سنا وہ نہاون میں ہی اذان دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ بہت اچھا لہجہ لگانے والا بہت کم نظر آیا کہ نہاون میں پورا عبور رکھتا ہو یا پورا زور لگا کے وہ اس کا جواب تک لہجہ لگائے۔ اکثر لہجہ لگاتے تھے بس قرار میں اور دھیما دھیما لہجہ لگاتے تھے نہاون کا۔ لیکن تقریباً سارے مدارس میں، مساجد میں جہاں جہاں میں نے سنا، کوئی اکا دکا کے علاوہ باقی تمام مساجد میں جو اذان وہ کس میں تھی؟ نہاون میں دی جاتی ہے۔ ہم نے جو پہلی اس سے اذان سیکھی تھی وہ کون سا لہجہ تھا؟ بیات تھا۔ رست کے بعد بیات۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیات میں ایک تو یہ کہ ہم ویسے ہی بیات کے انداز کوئی بھی اپنائیں، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے لہجہ سیکھنے کا، بڑی فتح کی بات ہے کہ آسان طریقہ لہجہ سیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس لہجے میں جس قاری نے یا جس مؤذن نے اذان کی ہوئی ہے، اسی طرح آپ جب لہجہ سیکھیں گے تو وہ لہجہ جس نے تلاوت اس قاری نے اس لہجے میں کی ہوئی ہے اس کے انداز کی آپ نقل کر رہے ہیں تو آپ کو لہجہ آ جائے گا۔ دیکھو نا، میں آپ کہتا ہوں کہ بیات میں اذان دیں تو آپ سوچیں گے کہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ایک یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بیات کس نے لگایا ہے، وہ فلاں مؤذن نے لگایا ہے، فلاں مؤذن نے اس لہجے میں اذان دی بیات میں، تو آپ اس کو سوچ کے لگائیں گے، کچھ آنے پہلے سے سنی ہوئی ہوگی تو آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو وہ لہجہ آ جائے گا، دوسرا یہ پتہ چل جائے گا جو فلاں مؤذن کا لہجہ ہے وہ کون سا لہجہ ہے۔ سمجھے؟ اس طرح سیکھنا بہت آسان ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے سیکھتے ہوئے۔ اس میں بھی یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو حرم مکی کے پرانے ایک مؤذن جن کی پیدائش 1945 کی ہے، ابھی بھی وہ حیات ہے، کیا اب وہ نہیں اذان نہیں دیتے، تقریباً 42 سال انہوں نے حرم مکی میں، حرم شریف میں انہوں نے اذان دی ہے۔ ان کا نام تھا علی احمد ملا، بہت مشہور نام، بہت ان کی جو اذان ہے وہ ٹی وی کی نشریات میں نشر ہوتی رہی، ٹی وی میں، ریڈیو میں مستقل نشر ہوتی رہی، ابھی بھی موبائلوں میں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں۔ ان کے دو انداز ہیں، ہے بیات ہی لیکن دو انداز ہیں۔ شروع والا جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دونوں جو ہیں وہ تو اسی انداز میں، اس میں فرق نہیں ہے۔ ان کا جو فرق ہوتا ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے فرق ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم اس کے پہلا جو ہے نا جو اس میں فرق نہیں ہے، اللہ اکبر وہ صرف سیکھیں گے وہ کیسے ہے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر میں آپ کو دو اگلا جو ہے وہ فرق بتاؤں گا کہ فرق اگلا کیا ہے۔ اگلا جو فرق ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے جو ان کا پہلا لہجہ ہم نے سیکھا تھا وہ کیسے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو اب ہم نے سیکھنا ہے وہ کیسے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ پسند اپنی اپنی، کسی کو وہ پہلے والا انداز پسند ہوتا ہے، کسی کو جو اب کرنا ہے وہ پسند ہوگا۔ مجھے زیادہ تر وہ یہ کہ یہ والا انداز جو آج ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے وہ زیادہ پسند ہے مجھے، تو اس میں تھوڑا سا زور بھی لگانا پڑتا ہے، اس میں ذرا زور لگا کے آواز کو اٹھا کے تھوڑا سا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ پہلے تو سب سے جو ابتدا کے اللہ اکبر ہے
صرف وہ اس پہ آپ غور کریں کہ وہ کیسا ہے. اس میں یہ ہے نا کہ ان کی جو اذان ہے وہ لفظ اللہ کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. جو مصر والی تھی نا وہ اتنا لمبا نہیں کرتے, شروع میں جلدی سے اللہ اوپر کہتے ہیں, یہ تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور آواز کو نیچے سے شروع کر کے آواز کو اوپر کو لے کے جانا ہے. آواز کو نیچے سے شروع کر کے اوپر کو لے کے جانا ہے. دوسرے میں آواز کو اسے اوپر سے شروع کر کے برابر لے کے آخر میں جا کر نیچے کو آواز آتی ہے. اس میں صرف میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرق کیا ہے دونوں انداز میں. یعنی شیخ علی احمد ملا کی جو دو لہجے ہیں بیات میں, ان کے انداز میں فرق کیا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ سے فرق ہوتا ہے. اب اللہ اکبر اللہ کو اس میں فرق دونوں میں نہیں ہے. وہ کیسے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے کو ایسے لمبا کر کے نیچے سے شروع کر کے اوپر جا کے ختم کرنا ہے. نیچے سے شروع کیا اوپر کو آواز جاری ہے, لیکن لفظ اللہ کو لمبا کرنا. پھر اسی کو میں پڑھتا ہوں. آخر میں جا کے پھر اس کی آواز دلانی ہے. پھر دوسرا اللہ اکبر, دوسرا تھوڑا سا زور سے پڑھوں گا, پھر آپ نے پڑھنا, اگلا جملہ پڑھوں گا پھر آپ نے پڑھنا. اگلا جو ہے اشہد اللہ, جو پہلا ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھا گیا پہلے جو دان تھی اس سے پہلے جو دان اس لہجے میں جائے, اس کا پہلا کسرا دوسرا, یہ سارے لہجے یہاں سے لے کے آخر تک یہ تبدیل ہے, بالکل مختلف لہجہ ہے. لیکن جو آج ہم نے بیات میں اور ان کا دوسرا انداز جو بتانا ہے وہ کیسے آ رہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
مقام بیات میں، مقام بیات میں اذان، اور انداز کس کا ہے یہ؟ شیخ علی احمد ملا جو کہ حرم مکی کے مؤذن ہیں۔ اگلی انشاءاللہ اذان سیکا میں، وہ انشاءاللہ سیکھیں گے، وہ بہت آسان ہے سیکا میں۔ اگلا پھر انشاءاللہ نہاون میں، اس کا اگلا جو بھی مناسب رہتا ہے وہ اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ ہماری ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے۔